اب ہم میں سے صرف ہدایت پر صرف وہی آ سکتا ہے جو قرآن مجید کو پڑھے گا ترجمے کے ساتھ اور اس کی تفسیر جو نیچے مولوی نے لکھی ہے. پھر کیا ہوگا؟ اگر بریلوی احمد رضا خان بریلوی کا اٹھا کے پڑھے گا بریلوی بن جائے گا، دیوبندی کا اٹھا کے پڑھے گا دیوبندی بن جائے گا، اہل حدیث کا اٹھا کے پڑھے گا اہل حدیث بن جائے گا، اہل تشیع کا اٹھا کے پڑھے گا اہل تشیع. پھر آپ پریشان ہوں گے کہ ان کے علاوہ تو اور کوئی ہے نہیں. پھر بات سمجھ آ رہی؟ قاری صاحب پھر کون سا پڑھیں؟ لیکن اس سے پہلے سوال یہ ہے، اس مجلس میں کوئی ہے صحیح جو قرآن مجید پڑھ کے ہدایت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو؟ کوئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر. اللہ کرے یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ حقیقت میں اٹھے. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے کی. آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں. جب اس آیت کا ترجمہ ہم پڑھ لیں، اب ہے اس آیت کو سمجھنا، اب ہے اس آیت کو سمجھنا. آپ چاروں تفسیریں لے لیں، آپ چاروں تفسیریں لے لیں، پانچویں بھی کوئی ہو تو وہ بھی لے لیں. آپ اس آیت کی تفسیر نکالیں. بریلوی کیا کرتا ہے، دیوبندی کیا کرتا ہے، اہل حدیث کیا کرتا ہے، اہل تشیع کیا کرتا ہے. دیکھو تفسیر کیا لکھی ہوئی ہے. اس تفسیر میں ان چاروں میں سے اس آیت کی تفسیر اگر کوئی صحابی سے کر دے، حدیث رسول کے ذریعے سے کر دے، آگے حوالہ دے دے کہ یہ بات ہوئی تھی اور فلاں صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یہ حوالہ ہے، یہ حدیث نمبر ہے، اور اس انداز سے تفسیر جہاں سے مل جائے، ان چاروں بزرگوں میں سے جو بزرگ لکھ دے آپ اس کو کوٹ کر لو، اپنے ایک ذاتی نوٹس بنا لو. اس انداز سے اگر آپ میں سے کوئی بندہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کو ہدایت مل سکتی ہے. ورنہ لوگ قرآن کے ذریعے سے بھی دھوکہ دے رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر وہ کہتے ہیں ہمیں صحابہ کرام کے سمجھ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صحابہ کرام کے فہم کی ضرورت نہیں ہے. بھائی صحابہ کرام کا فہم اپنا فہم تھوڑی تھا. صحابہ نے تو اپنا فہم نہیں بلکہ حضور سے فہم لیا ہے. جہاں جہاں مغالطہ ہوا، جہاں جہاں وہ بھولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا کر دی ہے؟ تصحیح کی ہے. آپ موجود بیٹھے ہیں، آپ بلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں یہ فلاں آیت کی صورت ہے، اس کو فلاں صورت میں لکھو، یہ مدنی ہے، یہ مکی ہے، اور یہ صورت فلاں موقع پہ نازل ہوئی ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اس میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے. اب قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. اب نماز کیسے پڑھیں؟ اب یہ چاروں فرقوں والے اس آیت کی تفسیر کریں گے. وہ کوئی بریلوی لکھے گا اپنا طریقہ، دیوبندی لکھے گا اپنا طریقہ، اہل حدیث اپنا لکھے گا، اہل تشیع اپنا طریقہ لکھے گا. اب میں کون سا لوں؟ سارے قرآن کے نیچے لکھے ہوئے ہیں، اوپر آیت کوٹ کی ہوئی ہے، نیچے طریقے لکھے ہوئے ہیں. اب میں کہاں جاؤں؟ اب میں وہاں دیکھوں گا جس نے اس آیت کے تحت اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر حدیث رسول کے ذریعے سے کی ہوئی ہے، صحابہ کرام سے کی ہوئی ہے. میں وہ لے لوں گا. اور جنہوں نے اماموں کے ذریعے سے یا اپنے بزرگوں کے ذریعے سے جو 1400 سال کے بعد آئے ہیں، 200 سال کے بعد آئے ہیں، 100 سال کے بعد آئے ہیں، اگر ان سے کسی نے تفسیر کر دی ہے اور حوالہ بھی کوئی نہیں ہے، کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا ہے کہ قرآن مجید کی آیت جو ہے یہ اس لیے اتری تھی؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ وہ تو اللہ کے رسول پہ اتری ہے، تو اللہ کے رسول ہی وضاحت کریں گے. اور جب اللہ کے رسول نے وضاحت کی ہے تب تو صحابہ تھے یا کوئی اور تھا؟ جی نوجوان ساتھیو، آپ میرے بھائیو، آپ میرے بزرگ ہو، یہ جو فرقہ واریت اپنے دماغ میں بٹھا رکھی ہے، اپنے دل میں سما رکھی ہے،
اس سے اپنی جان چھڑاؤ. سب سے پہلے تو فرقہ وریت دماغ سے نکال دو. سب سے پہلے اپنے آپ کو کلیئر کرو, جب سے میں آیا ہوں یہی بات کر رہا ہوں, لیکن یہاں مجھے ایسے لگ رہا ہے کوئی اثر ہو نہیں رہا. اتنے پکے پتھر ہیں یہاں, اتنے مضبوط اور سخت دل رہتے ہیں یہاں, اتنے لمبا عرصہ, اور بات ایک ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھو, فرقہ واریت سے باہر نکلو, پھر کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں, پھر کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں. کمال نہیں ہو گیا؟ قرآن کی بھی نہیں مانتے ہو تو قرآن سے پھر کون سا ایسا بیان افضل آئے گا, اترے گا, جو ہمیں سمجھائے گا؟ اب اگر ہم قرآن کو بھی نہ مانے تو کس کو مانے ہم؟ یہ خوبصورت جوانی جہنم کی آگ سے بچا لو اس کو. جہنم کہیں تک نہ بننے دو. کوئی کسی کا نہیں ہے, کوئی ناراض نہیں ہوتا ہے تو ہو جائے. اگر فرقہ واریت سے جان چھوٹ جائے تو چھوڑ دو. باپ چھوٹتا ہے چھوڑ دو. کیا صحابہ نے نہیں چھوڑے؟ بیویاں نہیں چھوڑی انہوں نے, بچے چھوڑ دیے, جائیدادیں چھوڑ دی, ہر چیز چھوڑ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خاطر. تو اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا وارث بنایا ہے. آج ہمیں وہی سبق دیا جا رہا ہے, ہر چیز چھوڑ دو. اگر نہ چھوڑو تو کس کو نہ چھوڑو؟ قرآن مجید کو نہ چھوڑو, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑو.